جمعے کے دن کے آداب، یعنی کہ جمعے والے دن ہم کون کون سے کام کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اور جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تو انشاءاللہ ہم بھی ان کو کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ جب جمعے کا دن ہو، اذان ہو، تو فوراً کیا ہے، نماز کی طرف چلے جاؤ، مسجد میں چلے جاؤ اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یعنی کہ آپ کنٹین میں ہیں، آپ کچھ کھا پی رہے ہیں، آپ بازار گئے ہیں، کہیں پہ بھی ہیں، آپ فوری گھر آؤ اور نماز کے لیے مسجد میں چلے جاؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، یہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ اور یہ کیوں اچھا ہے، اس میں کیا چیز ہے، انشاءاللہ ہم نیکسٹ آگے دیکھتے ہیں، اگر تم جانتے ہو۔ انشاءاللہ اب آپ جان لو گے۔ بچوں، جو جمعے کا دن ہے نا، اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے فضیلت والا دن جمعے کا دن ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو ہمارے ڈیز ہیں نا، فرائیڈے، سیٹرڈے، وینسڈے، تھرسڈے اور سنڈے، ان سب ڈیز میں سب سے امپورٹنٹ ڈے اور سب سے فیوریٹ ڈے کون سا ہے؟ فرائیڈے، ٹھیک ہے۔ اسی دن کیا ہوا تھا، حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام فوت ہو گئے۔ حدیث میں کیا ہے، اسی دن سور پھونکا جائے گا، یعنی کہ قیامت آئے گی۔ بس تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھنے والوں کے بارے میں کیا کہا ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا، اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا اور 10 درجات بلند فرمائے گا۔ یعنی کہ اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اس کے 10 گناہ معاف ہو جائیں گے اگر اس نے جھوٹ بولا ہے، اس نے کسی کو ہرٹ کیا، کچھ بھی، اور اس کے 10 لیولز بڑھا دیں گے۔ جیسے ہمارے یہاں پہ اسکول میں 1st گریڈ، 2nd گریڈ، 3rd گریڈ ہوتا ہے نا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے لیولز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو 10 والے لیول پہ لے جاتا ہے، اور اگر اور پڑھے گا تو 20 والے لیولز پہ۔ تو انشاءاللہ ہم نے درود بہت زیادہ پڑھنا ہے۔ تو وہ درود کون سا ہے؟ درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد۔ آپ کو آتا ہے نا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسی لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، کہ جو بھی ہم درود پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا درود پیش کیا جاتا ہے، ان کو دیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ آپ کا فلانا فالوور آپ پہ درود پڑھ رہا ہے، تو وہ کتنے ہیپی ہوں گے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا خلیل اللہ بننا ہے نا، انشاءاللہ۔ تو پھر ہم سب سے پہلا کام کیا کریں گے جمعے والے دن؟ مسواک کریں گے۔ بچوں، مسواک کرنا کیوں ضروری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں ہر مسلمان پر حق ہیں
یعنی کہ ہر مسلمان نے کرنی ہے، وہ چھوٹا بچہ ہے یا بڑا بچہ ہے یا وہ بزرگ ہے، سب نے کرنا ہے۔ جمعے کے دن غسل کرنا ہے، یعنی کہ باتھ ٹائم، یعنی کہ نہانا ہے۔ مسواک کرنی ہے، مسواک سیم برش کی طرح، اوکے، جیسے ہم برش کرتے ہیں نا، مسواک بھی ویسے کرنی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو مسواک کرنا بہت پسند ہے۔ اور خوشبو لگانی ہے، آپ نے اسپرے، پرفیوم، جو بھی آپ کے گھر ہے وہ آپ نے یوز کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ اور ایک اور جگہ مسواک کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ جب بندہ مسواک کرتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، یعنی کہ آپ نے مسواک کی، پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو اس کے پیچھے فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو اینجل ہے اللہ تعالیٰ کے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی قرات سنتا ہے، یعنی کہ جو آپ نماز میں قرآن پڑھتے ہو نا، وہ آپ کا سنتا ہے۔ پھر اس سے کیا ہے، پھر اس کے قریب ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ فیل کرو، امیجن کرو کہ آپ نے مسواک کی، آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر ایک اینجل آیا آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، پھر جب قرآن پڑھنا سٹارٹ کیا وہ آپ کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، حتیٰ کہ وہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے، یعنی کہ وہ آپ کے منہ کے پاس آ جاتا ہے۔ پھر قرآن کا جو حصہ بھی اس کے منہ سے نکلتا ہے، یعنی کہ آپ جو بھی قرآن کا پورشن پڑھتے ہو، وہ فرشتے کے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ واو، کتنی امیزنگ بات ہے کہ وہ فرشتے کے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ لہذا تم قرآن کے لیے اپنا منہ پاک کرو، مگر تب بھی پاک ہوگا نا جب ہم مسواک کریں گے۔ تو آپ لوگوں نے اپنے پیرنٹس کو کہنی ہے، جس کے پاس نہیں ہے پیرنٹس کو بولے مجھے مسواک لا کے دیں، اور آپ نے ان سے طریقہ پوچھنا، ماما میں مسواک کیسے کروں، تو ماما آپ کو طریقہ بتائیں گی۔ تو انشاءاللہ آپ نے اپنی ہیبٹ بنانی ہے کہ ہر روز، ہر نماز سے پہلے، آپ کہیں جا رہے ہوں یا کہیں سے آنے کے بعد، آپ نے مسواک ضرور کرنی ہے۔ اگر ہم بات کر رہے ہیں اور کسی فرینڈ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے تو ہم کیا اوائڈ کرتے ہیں، کیوں اتنی گندی اسمیل آ رہی ہے، پیچھے ہو جاؤ، تو پھر فرشتے بھی تو ہم سے اوائڈ کریں گے اگر ہمارے منہ سے اسمیل آئی۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے مسواک کو اپنانا ہے، آپ نے روز مسواک کرنی ہے انشاءاللہ۔ سیکنڈ سٹیپ، سب سے عمدہ لباس۔ سیکنڈ سٹیپ کیا ہے؟ سب سے عمدہ لباس پہنا۔ اب کیا میں نیا ہر فرائیڈے لباس پہنوں، فرائیڈے نیا ڈریس لواؤں؟ نہیں، آپ کے گھر میں جو ڈریس ہے پر وہ صاف ہو، آپ اس کو یوز کر سکتے ہو۔ تھرڈ سٹیپ، خوشبو لگانی ہے۔ ہم نے فرسٹ والی حدیث میں دیکھا تھا نا کہ جو 3 چیزیں ہر مسلمان پر حق ہیں، فرض ہیں، اس میں تھا نا غسل کرنا، مسواک، اور تھرڈ سٹیپ کیا تھا؟ خوشبو لگانی۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے بھی خوشبو لگا کے جانا ہے مسجد میں۔ فورتھ، سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی ہے۔ فرسٹ سٹیپ کیا تھا؟ مسواک کرنی ہے۔ سیکنڈ سٹیپ کیا تھا؟ غسل کرنا ہے، یعنی کہ نہانا ہے۔ تھرڈ سٹیپ کیا تھا؟ آپ لوگوں نے اچھا ڈریس پہننا ہے۔ فورتھ سٹیپ کیا تھا؟ خوشبو لگانی ہے۔ اینڈ ففتھ سٹیپ کیا ہے؟ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی ہے۔ 7 سٹیپ، کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی کر دی جائے گی۔ امیجن کریں کہ آپ کی باڈی پارٹس میں لائٹ چمک رہی ہوگی، اور اگر آپ سورۃ الکہف کی تلاوت کرو گے، ضروری نہیں آپ پوری پڑھو، آپ فرسٹ 10 آیات پڑھو۔ اپنی ماما کو بولنا ہے آپ لوگوں نے کہ ہمیں سورۃ الکہف کی تلاوت سنائے، وہ مجھے پڑھ کے سنائے آپ۔ اس سے کیا ہوگا، قیامت سے پہلے وہ دجال آئے گا نا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہماری حفاظت کریں گے، وہ ہمارے پاس نہیں آ سکے گا، کیونکہ ہمارے پاس کیا ہوگا، نور ہوگا اللہ کا، تو وہ ہم سے دور بھاگ جائے گا۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے اپنے پیرنٹس کو کہنا ہے، یا تو ہمیں ریکارڈنگ لگا کے دیں یا ہمیں آپ پڑھ کے بتائیں، ٹھیک ہے، آپ پڑھ کے سنائیں۔ تو آپ لوگوں نے ضرور جمعے والے دن یہ امپورٹنٹ کام کرنا ہے۔ اگر آپ نے لائٹ لینی ہے، اللہ تعالیٰ سے بہت سی دعائیں کرنی ہے۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے اس دن ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر دیتے ہیں۔ آپ کو جو چاہیے، آپ کو ٹوائز چاہیے، آپ کو نیو ڈریس چاہیے، آپ کو کچھ بھی چاہیے، آپ لوگوں نے جمعے والے دن بہت اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ آپ کو دے دیں گے۔ اس کے بارے میں کیا حدیث آتی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں
اس میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، یعنی کہ ایک ٹائم ایسا ہے کہ جب کوئی مسلمان بندہ اس میں کھڑا ہوا، نماز پڑھتا ہوا، یعنی کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگے، کچھ بھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز دے دیں گے۔ اور ہاتھ کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ساعت بہت تھوڑی ہے، یعنی کہ وہ ٹائم جو ہے نا اللہ تعالیٰ جس میں ہماری دعا قبول کریں گے وہ بہت ہی کم ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے اس کم ٹائم میں کوشش کریں ہم سارا دن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے تاکہ وہ جب کم ٹائم آئے نا اس میں ہماری دعا قبول ہو جائے انشاءاللہ۔ 8 سٹیپ، مسجد کے لیے جلدی جلدی جانا ہے۔ اس کے بارے میں کیا حدیث ہے وہ دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن غسل جنابت کرے، یعنی کہ آپ نہائیں پھر نماز کے لیے چل پڑے، یعنی کہ پھر آپ نماز کے لیے چلے جائیں، تو گویا اس نے اونٹ قربان کیا۔ سمپل، کیا کیا، آپ نہائے اور نہانے کے بعد اب نماز کے لیے چلے گئے جمعے کی، تو آپ کا کتنا ثواب ملے گا؟ آپ نے ایک اونٹ کو قربان کیا، جو بقرہ عید پہ ہم کرتے ہیں، عید الاضحیٰ پہ کرتے ہیں۔ واو! پھر دوسرا کیا ہے اسٹیپ؟ اور جب دوسرے وقت میں جائے گا تو یعنی کہ آپ نے تھوڑا ٹائم سپینڈ کر دیا، آپ نے ٹائم ویسٹ کیا، اس کے بعد آپ کے، تو پھر آپ کو کتنا ثواب ملے گا؟ گائے کی قربانی جتنا۔ پھر اگر آپ نے اور ٹائم ویسٹ کر کے گئے تو پھر آپ کو ایک مینڈے یعنی کہ بکرے جتنا ثواب ملے گا، کم ہوتا جا رہا ہے۔ پھر اگر آپ اور ٹائم سپینڈ کر کے گئے بہت ہی کم تو پھر آپ کو ایک مرغی جتنا ملے گا۔ اگر آپ اس سے بھی کم کر کے گئے، نماز سے کچھ دیر پہلے گئے، تو پھر آپ کو ایک انڈے جتنا ثواب ملے گا۔ کتنا کم ہوتا گیا۔ اور جب امام خطبہ کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ امیجن کریں کہ آپ نماز کے لیے ٹائم پہ گئے اور فرشتے بھی وہاں پہ ہیں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر سننے کے لیے آئے، تو کتنا اچھا لگے گا آپ کو، فیلنگس آئیں گی نا اچھی والی کہ اینجلز آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ٹائم پہ جائیں اور ہم کون سی والی قربانی کریں؟ اونٹ والی انشاءاللہ۔ 9 سٹیپ کیا ہے کہ جمعہ والے دن جب نماز کے لیے ہم جائیں مسجد میں تو 2 نفل پڑھنے ہیں، اس کو بولتے ہیں تحیۃ المسجد۔ اب وہ ہم کیوں پڑھیں، اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک آدمی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے نماز تحیۃ المسجد پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعت پڑھ لو۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب مسجد میں انٹر ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ 2 نفل پڑھتے تھے۔ تو آپ لوگوں نے بھی انشاءاللہ جب جمعے کے لیے جانا ہے اسپیشل اس دن 2 نفل ضرور پڑھنے ہیں۔ نمبر 10، خطبہ جمعہ خاموشی سے سنا جائے۔ یعنی کہ جب آپ مسجد میں چلے گئے جلدی، پھر آپ نے 2 نفل پڑھے، پھر آپ نے دیکھا کہ خطبہ ہونے لگا ہے، امام آ گئے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ خاموشی سے اس کو سننا ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر جمعے کے دن امام خطبہ پڑھ رہا ہو پھر تو اپنے پاس والے سے یہ کہے کہ چپ رہو، تو بے شک تو نے لغو بات کی، لغو حرکت کی، یعنی کہ آپ نے گندا کام کیا۔ صرف اتنا کہہ دینا کہ آپ چپ ہو جاؤ، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی جتنی مرضی باتیں کرے، آپ نے کسی کو جواب نہیں دینا، آپ نے صرف امام صاحب کی بات سننی ہے۔ امام صاحب جو بھی کہیں گے آپ نے صرف اس کو غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جب خطبہ ہو رہا ہو تو آپ کیسے بیٹھیں گے، آپ کی پوزیشن کیسی ہوگی، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن جب ایک امام خطبہ دے رہا ہو گھٹنوں کو پیٹ کے ساتھ ملا کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ ہم کیسے بیٹھیں؟ تو ہم 2 زانوں ہو کے بیٹھیں گے، جیسے ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں یا نماز کے لیے بیٹھتے ہیں۔ 11 سٹیپ، گردن نہ پھیلا کے، یعنی کہ ایک تو کسی کو اس کی جگہ سے نہیں اٹھانا، دوسرا یہ ہے کہ اب آپ لیٹ آئے ہو، اب آپ کو جگہ پیچھے مل رہی ہے، اب آپ کیا کر رہے ہو کہ کسی کے 2 آدمیوں کا ڈسٹینس ہوتا ہے نا مائنر سا، اس کے اندر سے گزر کے جا رہے ہو، تو ایسا کرنا منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص ایسا کرے کہ اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھا دے. اب کوئی لیٹ آیا، آپ اٹھ جاؤ یہاں سے، میں نے بیٹھنا ہے، تو ایسا کرنا غلط ہے، اور خود اس کی جگہ پر بیٹھ جائے. یہ منع ہے، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ناپسند ہے. اب دوسری حدیث میں کیا کہا؟ عبداللہ نے کہا ایک شخص گردن پھلانگتا ہوا جمعے کو آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو نے لوگوں کو اذیت دی ہے، یعنی کہ لوگوں کو اذیت یعنی تکلیف دی ہے. تو یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند آیا. اگر آپ لیٹ چلے گئے ہو کسی وجہ سے، تو آپ لوگوں نے بچوں کوشش کرنی ہے جہاں آپ کو جگہ ملے گی آپ نے وہیں پہ ایزیلی بیٹھ جانا ہے. کسی کو تنگ کر کے آگے نہیں جانا، کچھ بھی نہیں کرنا. آپ یہ سارے کام کرو گے ہر فرائیڈے، ایک آپ کے پاس نور ہوگا، ایک آپ کے پاس لائٹ ہوگی جو آپ کو ہر اپنے فرینڈس میں، اگر آپ کے فرینڈس نے یہ ساری چیزیں اپلائی نہیں کی نا فرائیڈے والے دن، ان سب میں آپ یونیک ہوگے، ان سب میں آپ الگ ڈیفرنٹ ہوگے، کیونکہ وہ لائٹ آپ کو الگ کر دے گی. تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے ان سب چیزوں کو اپلائی کرنے کی، اور اس سے آپ اللہ تعالیٰ کے خلیل اللہ بن جاؤ گے. اور اپنے فرینڈس سے بھی آپ لوگوں نے یہ باتیں شیئر کرنی ہیں، اپنے ریلیٹیوز میں جو بھی آپ کے کزنس وغیرہ سب کو بتانا ہے، تاکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے خلیل اللہ بن جائے اور ان کو بھی جنت ملے انشاءاللہ.